تو 2-3 واقعے ہوئے خاص طور سے کراچی میں نا. کراچی میں ایک تو جو سندھ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے پی ٹی آئی کے, انہوں نے پی ٹی آئی کو الوداع کہہ دیا ہے. اچھا, انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے آج, اور وہ استعفیٰ آبویسلی پھر ان کی ممبرشپ جو ہے ایم این اے شپ وہ بھی جائے گی. اور انہوں نے کہہ دیا کہ میں کسی ایسی پارٹی کا رکن نہیں رہ سکتا جو اپنی ہی فوج پر حملہ آور ہو. تو اٹس اے کوالیفائڈ اسٹیٹمنٹ, یہ ہوا میں نہیں ہے. بخاری صاحب اس طرح کے اور استعفے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں جس رفتار سے الیکٹیبلز لائے گئے تھے تحریک انصاف میں, اسی رفتار سے ان کی روانگی بھی تو ہونی ہے. ایک نام جو ہے وہ بار بار میرے ذہن میں آ رہا ہے, چودھری پرویز الہی صاحب کا. وہ کبھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ. نہیں, اور سارے نام بھول جاتی نا آپ. چودھری سرور صاحب بھی تو پی ٹی آئی میں گئے تھے. ہاں بالکل, میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن وہ وہی والی بات ہے نا کہ چودھری صاحب کو اب جب بھی بات کرتے دیکھا ہے وہ دوسری جو مخالف پارٹیز ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی پوائنٹ پر آ کے کہیں گے نہیں یہ اب میری ریڈ لائن کراس ہوگی. دیکھیے دو باتیں, میرے چودھری صاحب کے ساتھ میرے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں, اور میں نے ہمیشہ کبھی بھی اس میں اختصار سے کام نہیں لیا. وہ میرے موشنوں میں شامل ہیں, میرا بڑا احترام کا رشتہ ہے ان سے. انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے ان کی مرضی ہے, وہ سیاستدان ہے, اور میں تو کہتا ہوں کہ وہ چونکہ گھاگ سیزنڈ ویٹرن پولیٹیشین ہے, لہذا انہوں نے صحیح فیصلہ کیا ہوگا. لیکن پی ٹی آئی کی روایت وفا کرنے کی نہیں ہے. اچھا, آپ دیکھیں صدر وہ ہیں, جتنی میٹنگز ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کی کہاں ہیں اس میں وہ, جتنی کمیٹیاں بن رہی ہیں کہاں ہیں اس میں وہ, آپ دیکھ رہی ہیں نا. نہیں کہ یہ ابھی ریسنٹلی آپ بات کریں گے, ابھی تو نہیں, وہ جب سے صدر بنے, پکڑ دھکڑ شروع جب سے صدر بنے ہیں. آپ ایک اہم فیصلے میں بتا دیں جس میں وہ بیٹھے ہوں. صحیح, خان صاحب کے ہوتے ہوئے بھی, خان صاحب کی گرفتاری کے بعد بھی کسی میٹنگ میں. بڑی مجبوری میں کیا پی ٹی آئی نے ان کو صدر بنایا ہے؟ ہاں میرے خیال سے جس طریقے سے ان کی صدارت کا اعلان ہوا تھا, آپ کو تو یاد ہونا چاہیے نا. وہ یاد نہیں کرا رہے تھے فواد چودھری کو, یار میرے صدر بننے کا بھی تو اعلان کر دینا, یاد نہیں آپ کو؟ تو میرے خیال سے پی ٹی آئی سے ان کو دھچکا پہنچے گا. اچھا, پی ٹی آئی سے ان کو دھچکا پہنچے گا یا وہ پی ٹی آئی کو دھچکا دیں گے؟ نہیں, وہ دینے پہ مجبور ہو جائیں گے obviously. جب وہ دیکھیں گے کہ میری دال یہاں نہیں گلتی ہے, جب وہ دیکھیں گے کہ یہاں مجھے وہ آنر وہ گریس نہیں ملتی جو میں ڈیزرو کرتا ہوں, تو وہ obviously چلے جائیں گے, چھوڑ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی بہت دیر اس میں نہیں ہے. قومی اسمبلی نے توہین پارلیمنٹ بل 2023 کی منظوری دے دی ہے. یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ اس پر بات جو ہے وہ کافی دیر سے چل رہی تھی, لیکن بخاری صاحب آج جو ہے وہ باقاعدہ اس کی منظوری دے دی گئی ہے. کیا اہمیت ہے اس کی؟ دیکھیے ابھی اس کی ایک سٹیج جو ہے وہ ابھی باقی ہے, کیونکہ اس نے ابھی سینٹ میں جانا ہے, وہاں پاس ہونا ہے. پھر اس کے بعد یہ قانون سازی کے لیے, یعنی شکل قانون کی دینے کے لیے پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا. وہاں سے پریزیڈنٹ صاحب سائن کریں گے تو ہوگا, اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد دوبارہ جوائنٹ سیشن جو ہے وہ اس کو اپروو کرے گا اور یہ قانون بن جائے گا. اس کے اوپر 2 طرح کے ریئیکشن آئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس طریقے سے عدالتوں نے تذلیل کی ہے, تضحیک کی ہے ممبر آف پارلیمنٹ کی اور پارلیمنٹ کی, تو اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کے اوپر لیجسلیشن کی جائے, کیونکہ اور کسی بات کو تو ججز مانتے نہیں ہیں. ایک تو اس کی یہ سوچ ہے. دوسرا اس کا یہ ہے کہ جو کوئی بھی ادارے, انڈیویجول یا میڈیا جو کنڈکٹ کے اوپر لوگوں کی جو یعنی ان کے اوپر جو الزامات ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتے تھے, ان کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوگا. یعنی یہ جرنلسٹوں کا منہ بھی بند کرنے کی کوشش قرار دی جا رہی ہے. اس کے اوپر کچھ لوگوں نے باقاعدہ یہ ٹویٹس بھی کیے ہیں, کچھ لوگوں نے باقاعدہ پروگراموں میں بیٹھ کے بھی اس کے بارے میں کہا ہے, اور جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ بھی اس کے بارے میں بہت ریزرویشنز ہیں ان کی کہ جی یہ قانون جو ہے یہ اگر بن جائے گا تو میڈیا جو ہے وہ پھر کسی پارلیمنٹیرین کو اور پارلیمنٹ کے کسی ایکٹ کے اوپر کوئی تبصرہ بھی نہیں کر سکتا. یہ ان کا خیال ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا یہ جو فیصلہ ہے سزائیں دینے کا, جس طرح کہا جا رہا ہے کہ مرتکب ملزم کو 6 مہینے کے 10 لاکھ جرمانے کی سزائیں دی جا سکیں گی, تو یہ پارلیمنٹ کے تھرو ہی دی جائیں گی؟ کس طریقے سے؟ دیکھیے اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک کمیٹی بنے گی جس میں 50% لوگ جو ہیں اپوزیشن کے ہوں گے, 50% گورنمنٹ کے ہوں گے. وہ کمیٹی جو ہے وہ پھر تجویز کیا کرے گی کہ جس بندے نے یہ ایکٹ کیا ہے, چاہے وہ جج ہے, چاہے وہ جرنلسٹ ہے, چاہے وہ ایم این اے ہے, چاہے وہ ایم پی اے ہے, چاہے وہ سینیٹر ہے, یا کوئی بھی سیاستدان ہے, تو اس کے اوپر یہ جرمانہ, اتنا جرمانہ عائد کر دیں, اتنی اس کو سزا دے دیں. وہ کمیٹی جو ہے وہ سجیسٹ کرے گی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان کے آئین کی اسپرٹ میں ہے؟ کیا یہ ایسا کرنا جو ہے یہ ایک ڈیسنٹ ایکٹ ہے؟
کیا دنیا کی دوسری پارلیمان جو ہیں پوری دنیا بھری پڑی ہے نا جہاں پارلیمنٹری سسٹم ہے, کیا وہاں اس قسم کا کوئی قانون موجود ہے؟ تو میرا خیال سے فوری طور پہ اس کا کوئی پیرلل ڈھونڈنا آسان نہیں ہے. اچھا, میرے علم میں کم از کم نہیں ہے کہ کسی اور پارلیمنٹ میں. دیکھیں طریقے بہت سارے ہیں. اسپیکر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایکسپنج کر سکتا ہے کوئی بھی ریمارکس. اسپیکر کے پاس یہ حق ہے کہ وہ کسی بھی ممبر کو کسی بھی ایسے بندے کے بارے میں تقریر کرنے کی اجازت دے جس نے پارلیمنٹ پر یا پارلیمنٹ کے کسی ایکٹ پر تنقید کی ہو. تو یہ سارا کچھ موجود تو ہے. پھر اس قانون کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ تو میرے خیال سے دا فوکس از کورٹس. اچھا, کہ کورٹ میں جس طرح سے جن ناموں سے پکارا گیا, میں نے پہلے بھی مثال دی ہے اس کی, تو کورٹس ٹارگٹ ہیں بیسیکلی کہ عدالتوں میں اس قسم کی تنقید جو ہے وہ پارلیمنٹ پر, پارلیمنٹ کے فیصلوں پر نہ آئے. چونکہ اگر وقت نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو ریکال کر کے بتاتا کہ کس کس وقت میں ججز نے کیا کیا کہا ہے. سیزلین مافیا والی میں نے بات تو آپ کو کر دی ہے. کیونکہ فیصلے جو ہے نا وہ اس قسم کے اصطلاحات سے نہیں شروع ہوتے. فیصلے دو طرح سے شروع ہوتے ہیں, یا فیکٹس پر یا پریسیڈنٹ کی بنیاد پر, کہ سابقہ کوئی فیصلہ ہوا ہو, کسی بڑے اہل جج نے کیا ہو تو اس کو آپ فالو کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی کا جو دل میں آپ کے آئے وہ فیصلہ لکھ دیں. تو یہ قانون جو ہے اس کے اوپر ابھی میرے خیال سے اور لے دے ہوگی. اچھا, اس کے اوپر ابھی مزید کرٹیسائز کیا جائے گا, اور یہ کرٹیسزم جو ہے ہر طرف سے آئے گا. جب یہ قانون بن جائے گا اس کے بعد کیا اس کو چیلنج کیا جائے گا عدالتوں میں, کیا عدالتیں پھر اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیں گی, یہ سارا کچھ جو ہے یہ آنے والے وقت میں میرے خیال میں یہ ایک ایسا قانون ہے بقائے صاحب, اگر آپ اگری کریں کہ اس کی بہت ساری باریکی ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہوگا, کیونکہ پھر جب قانون بن جاتا ہے اس کے بعد پھر بہت ساری اور جو ہیں وہ مسئلے, جسے آپ باریکیاں کہہ رہی ہیں, میں اس کو پوشیدہ اس کے اندر جو یعنی نقطے یا پوشیدہ پہلو نہیں, جو پہلو جو اس کے جو پوشیدہ پہلو ہیں وہ اصل بات ڈینجرس ہے بھی انہی میں, وہ دیکھنے پڑیں گے جب یہ جس شکل میں یہ قانون پاس ہوگا الٹیمیٹلی وہ کیا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. بہت شکریہ بخاری صاحب, تھینک یو سو مچ. آج کے لیے کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.